اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المظلومین اما بعد۔ نہج البلاغہ اور کربلا کے عنوان سے اور مقامات مقدسہ کے پرچم کو اور ان تبرکات کو حاصل کرنے کے ذریعے سے نہج البلاغہ سے آشنائی کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کاش ہم علی مظلوم کی یہ مدد کر سکتے کہ کلام مظلوم کو چاہنے والوں تک پہنچائیں۔ بہرحال آج کی اس گفتگو کا موضوع ہوگا اللہ کا سہارا، اس لیے کہ اللہ والوں کا سب سے بڑا سہارا خود پروردگار ہوتا ہے، اور اگر اس کو کمال تک دیکھنا ہے تو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے کردار کو دیکھ لیجیے۔ علی کی پروردہ بیٹی، علی کی آغوش میں پرورش پانے والی بیٹی، بڑے سے بڑے دکھ کو سامنے رکھ کے بھی مثلا مقتل کربلا میں جب آئی آخری وداع کے لیے بھائی کے بے گور و کفن جسم کو چھوڑ کے نکلنے لگی کوفہ کی طرف محاذ پر، تو وہاں ایک جملہ کہا، اللہم تقبل منا ھذا القربان۔ یا پھر کوفہ میں ابن زیاد کے دربار میں جب بولنا پڑا، وہاں علی کی بیٹی کو جب کہا گیا الحمدللہ الذی، حمد ہے اس خدا کی جس نے آپ کو ذلیل کیا، یہاں جناب زینب کبریٰ پکار کے کہتی ہیں ابن زیاد الحمدللہ الذی اکرمنا بنبیہ، ہی نہیں، حمد اس ذات کی جس نے ہمیں نبی کے ذریعے سے عزت بخشی ہے۔ اور پھر وہاں بات تفصیلی ہوتی رہی۔ بی بی نے وہاں ایک فرمایا کہ ما رأیت الا جمیلا، ظالم نے پوچھا اللہ نے آپ کے بھائیوں کے ساتھ کیا کیا؟ بی بی فرماتی ہے میں نے جو کچھ دیکھا ہے اللہ اچھائی کے علاوہ کچھ نہیں کرتا۔ یہ ہے بی بی کی جرت، اور میں اس کو کہتا ہوں اللہ پہ اعتماد کا انوکھا انداز ہے علی کی بیٹی کا، اور وہی انداز جناب سید الشہداء نے سکھایا ہے۔ جب بالا کے مقام پر امام کو معلوم ہوا نا کہ میرا مسلم ابن عقیل مارا گیا ہے، ہانی مارا گیا ہے، عبداللہ ابن یکتیر مارے گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں، وہاں امام نے جو ارد گرد تھے ان کو خبر دی، اور پھر یہ کہا کہ چلے جاؤ، آپ بھی چلے جاؤ، میرے ساتھ جو ہے وہ مارا جائے گا۔ یہاں بھی کہا اور شب عاشور تک کہتے رہے، لیکن قربان انا حسینی پروانوں پہ کوئی نہیں گیا شب عاشور، جن کو جانا تھا شب عاشور تک۔ بہرحال اللہ کا سہارا ہو تو پھر یزید کے دربار میں بھی جرت رہتی ہے، اس لیے کہ اللہ قدیر ہے، قادر۔ جناب امیر المومنین نے یہی سبق نہج البلاغہ میں سکھایا۔ پہلا حوالہ اس سیشن کا اور اس ویڈیو کا خطبہ نمبر 11 میں اپنے بیٹے جناب محمد حنفیہ کو جنگ جمل میں جنگ کے ڈھنگ سکھا رہے ہیں، اور وہاں آخری جملہ جناب امام کا جو ہے وَعَلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ، آپ کو معلوم ہونا چاہیے محمد اپنا سر اللہ کے حوالے کر دے، اور یہ جان لے کہ یقین رکھنا، مفتی صاحب کا ترجمہ کر دوں، یقین رکھنا کہ مدد خدا ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہاں جناب امیر علیہ السلام نے مدد الہی کا سہارا دے کی جرت سکھائی ہے۔ ایک مقام پر جناب عقیل نے امیر علیہ السلام کی مخالفت میں لوگوں کی کثرت کو دیکھا، تو وہاں خط لکھا اپنے بھائی کو۔ یہ خط نمبر 36 ہے، یہ دوسرا حوالہ ہے۔ خط نمبر 36 جو جناب عقیل نے لکھا تھا، اس خط کا جواب ہے جناب امیر المومنین نے ارشاد فرمایا، وہ یہ کہ بھیا آپ کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لو، ضرورت ہے لوگوں کی۔ تو امام نے یہاں جناب عقیل کے خط کے جواب میں لکھا کہ لا یزیدنی کثرت الناس حولی عزتا ولا تفرقهم انی وحشتا، بھیا یاد رکھو اپنے گرد لوگوں کا جم گھٹا دیکھ کر میری ہمت نہیں بڑھتی، اور نہ ان کے چھٹ جانے سے مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے۔ وہ علی فرماتے ہیں لوگوں پہ اعتماد نہیں بلکہ اللہ پر اعتماد۔ آئیے ہم بھی یہ اعتماد الہی اس گھرانے سے سیکھیں،
پھر زندگی کی مشکلات میں یہ مددگار بنیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔